نالج اینڈ فیکٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد اویس اور آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جب سے دنیا میں بنی آدم کو اتارا گیا، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور پیدا ہوا ہے۔ اس فتنے کے پھیلنے کی بڑی وجہ لوگوں کی جہالت، عدم وشواس اور خدا پر مکمل یقین کے نہ ہونا ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا، نبی یا اولیاء ظاہر کیا ہے، جس کے بعد جاہل اور مشرک لوگوں نے ان پر ایمان لانا شروع کر دیا۔ حال ہی میں اس طرح کا ایک واقعہ بھارت میں پیش آیا۔ کچھ روز قبل بھارت میں ایک ایسے شخص کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا جو سادہ لو انسانوں کو 150 سال تک زندہ رہنے کا وظیفہ بتاتا اور اچانک موت سے بچنے کا وظیفہ بھی بتاتا تھا اور ان کے مستقبل کا حال بتاتا تھا اور اپنے نام کا ورد کرواتا تھا کہ میرے نام کا ورد کرو، تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور اس شخص کا نام خواجہ ظریف چشتی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، خواجہ ظریف چشتی 1993 میں افغانستان میں پیدا ہوا اور جب یہ دنیا سے گیا اس کی عمر صرف 38 سال تھی۔ حالانکہ یہ وہی شخص ہے جو لوگوں کو 150 سال تک زندہ رہنے کا وظیفہ بتایا کرتا تھا اور موت سے بچنے کا بھی وظیفہ بتاتا تھا۔ موت کو ٹالنے والا کا وظیفہ، آپ 150 سال تک 150 سال تک زندہ رہو گے، عمر کرو گے۔ یہ ہو پائے جو ابھی میں نے آپ کو بتاؤں گا، 150 سال تک آپ زندہ رہو گے۔ یہ خود کو خدا کا روپ یعنی اتار بتاتا تھا، جو اوتار ظریف بابا کی آشیرواد کی دعا سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا۔ جبکہ کچھ مسلمان بھی شرک کرتے ہوئے ظریف بابا کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ خواجہ ظریف چشتی عرف ظریف بابا کچھ سال پہلے افغانستان سے انڈیا کے اندر مہاجر بن کے آیا تھا اور صرف 4 سالوں کے اندر یہ شخص اپنے مریدوں کے چندوں سے کروڑ پتی بن گیا۔ اب یہ مہاجر تھا اور وہاں کی نیشنلٹی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی زمین یا پراپرٹی خرید نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے مریدوں کے نام پر اپنی جائیدادیں خریدنا شروع کر دی۔ ابھی اسی طرح کی ایک جائیداد خریدنے کی غرض سے یہ ایک جگہ پر گیا تھا جو تقریباً 15 ایکڑ تھی۔ اس سودے میں اسے ایک جنگل سے گزرنا تھا۔ اس دوران اس کے دوستوں نے سر میں گولی مار کر اسے قتل کر دیا، لیکن اپنے مریدوں کی روحانی طور پر مدد کرنے والا شخص اپنے آپ کو نہیں بچا سکا اور 150 سال کی عمر کا دعویٰ کرنے والا یہ خود ساختہ مسیحا اپنی کامن عمر بھی پوری نہ کر سکا۔ خواجہ ظریف چشتی نے پتہ نہیں کتنے کمزور عقیدہ مسلمانوں کو گمراہ کیا تھا۔ ویسے تو کسی شخص کی موت کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا، کیونکہ ایسے فتنے ہمارے ملک میں شدت سے موجود ہیں۔ اس لیے عبرت کے طور پر اور لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے اس کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ پاک شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسے دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے دردناک عذاب۔ معزز ناظرین، یہ وہ شخص تھا جو خود کو خدا کا اتار بتاتا تھا، یعنی خدا نے اسے انسانوں کی مدد کے لیے زمین پر اتارا ہے، وہ بھی انسانی شکل میں۔ اس نے اپنا مقام انبیاء سے بھی بڑھا رکھا تھا، یعنی سراسر بدعت، گمراہی اور شرک۔ جیسے اس سے پہلے ڈھونگیوں کے مزار بنا کر ان کے نام سے کرامتیں منسوب کر رکھی تھیں۔ ظریف بابا نے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ ان کے نام کی مالا جھپکے، اس سے ان کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور اگر کسی کی مراد پوری نہ ہوتی تو یہ کہتا کہ وہ اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ تم چندہ نہیں دیتے۔ دن بھر مالے جپتے ہیں یا ظریف بابا، یا ہوتا ہے ظریف بابا، لیکن ہمارا منت، ہمارا دعائی کیوں قبول نہیں ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یقین سمجھ لو، میرا کوئی نہ کوئی آدیش رہتے ہیں۔ آپ کا سمسیا پرابلم کیوں ختم نہیں ہوتے ہیں؟ اب میں نے اسی ویڈیو میں آپ کو چرچا کروں گا کیوں جب میں آپ کو حکم دیتے ہو، آدیش دیتے ہو، خانقاہ میرا بننے والا ہے، لیکن آپ اتنا کنجوسی کرتے ہو، کچھ حصہ نہیں لیتے ہو۔ اگر آپ کچھ حصہ لوگے، یقیناً کہ آپ کی زندگی بدل جائے گا، آپ کی سمسیا دور ہو جائے گا، لیکن آپ مدد کرنے کے بجائے آپ کا ایمان خراب ہو جاتے ہیں۔ ظریف بابا لوگوں کو عزت، شہرت اور پیسہ کمانے کا وظیفہ بھی بتایا کرتا تھا۔ یہ ایک جوان تھی، بہت پریشان تھی، بہت سال سے غریبی میں بسر کرتے تھے، 1 روپیہ بھی محتاج تھے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ میں یا ظریف بابا ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے، پھر میں ایک لاٹری لیا اور جب آپ کا نام لیا وہ لاٹری کو مارا، پھر
بہت سارے لاکھوں پیسہ اس کے بدلے میں مجھ کو مل گیا، لیکن یہ شخص 3 بار یا ظریف بابا کہنے سے اس کو $1.5 لاکھ غیب سے آ گیا۔ ناظرین، ان جیسے ڈھونگیوں کی وجہ سے وہ حق اور سچ کی اولیاء جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے، کچھ بے عقیدہ لوگوں نے ان سے بھی جھوٹی اور بے بنیاد کرامتیں منسوب کر دی ہیں اور ان کی خانگاہوں کو شرک کے اڈوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ حالانکہ ان بزرگوں نے تو اپنی پوری زندگی لوگوں کو شرک سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف راغب کرنے میں گزار دی تھی، لیکن آج کل کے دور میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا نے ترقی کی منازل کو طے کیا ہے، اب ان ڈھونگیوں کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس یہ بابا کافی ماڈرن تھا، کیونکہ اس کے سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر نہ صرف اکاؤنٹ تھے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فالوورز بھی تھے۔ ہمارا سپورٹ کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو مل جائے۔ ویڈیو کو دیکھ کے لائک کریں، شیئر کریں، یہ بھی ثواب ہے۔ لوگوں کو لاٹریوں کے لیے اپنے نام کا ذکر کروانے والا خود مریدوں کے چندے پر چلتا تھا اور گمراہ مسلمان اس پر یقین بھی رکھتے تھے۔ اللہ کریم بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا، اسے نہ نیند کی ضرورت ہے نہ ہی دولت کی، وہ کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ لیکن انسان اتنا کم عقل ہے کہ ایک انسان کو خدا کا روپ مان کر اس پر یقین کر لیتا ہے، اس کے نام کا ورد کرتا ہے، اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اگر اس نے قرآن پڑھا ہوا ہو تو اس کا دل نہ دہل جائے ایسے الفاظ سن کر اور ایسے شخص پر ایمان لا کر۔ یہ عقیدہ ہندوؤں میں تو مشہور ہے کہ خدا انسانی شکل میں زمین پر آتا ہے، لیکن ان کی مذہبی کتابوں میں یعنی ویدوں کے اندر ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اتار کا لفظ ان کی کتابوں میں پیغمبر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے اور کوئی مسلمان اس پر یقین کرے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا اس شخص نے اس چیز سے انکار کیا جو میں لایا ہوں، یعنی دین اسلام، یعنی اس کا دعویٰ کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ شخص لوگوں کو مستقبل بتانے کا دعوے دار تھا لیکن شاید اپنا مستقبل دیکھنا بھول گیا۔ میرا شادی جو ہونے والی ہے، کیا میرا فیوچر اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ اور بہت سارے چیز جب آپ فال کھولنا چاہتے ہیں، بس تسبیح کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے 3 بار یہ چیز ضرور پڑھنا، ظریف بابا، ظریف بابا، ظریف بابا، اس کے بعد یا ہو یا یزدان یا پروردگار۔ زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، نہ تو کوئی اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مر سکتا ہے، نہ ہی اپنے وقت مقررہ سے پہلے نہ ہی بعد میں۔ یہ شخص یا یزدان کا ورد بھی مریدوں سے کرواتا تھا، جس کا مطلب فارسی کے اندر شیر کا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے ایران میں لوگ شیر کو خدا مانا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عزت نام کے فرشتے کو بھی خدا مان کر اس کے نام کی تسبیح کرنے کو کہا کرتا تھا، جو کہ کھلم کھلا شرک کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے سامنے آ کر جھکتے رہے، لیکن دنیا اور آخرت کے سب سے بہترین انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا برا مان جایا کرتے تھے کہ کوئی صحابی بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ تکبر کی علامت ہے، تو یہ انسان کیا چیز ہے۔ مگر پھر بھی حیرت ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر کہ انسان ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لوگوں کے اندر تعلیم اور شعور اس زمانے میں بڑھ گیا، لیکن گمراہی ویسے کی ویسی ہی ہے۔ یہ ایک شخص تو چلا گیا، لیکن اس جیسے اور بہت سارے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں اور وہ اس وقت تک لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے جب تک کمزور اور بے عقیدہ لوگ زندہ ہیں۔ دوستو، لیکن آپ لوگوں نے ان کا راستہ روکنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی پریشانی یا مشکل میں ڈالا ہے تو وہی اس سے باہر نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ رب کے حضور سچے من سے دعا کریں، بے شک وہ قبول کرنے والا ہے اور وہی ہمارا اچھا برا جانتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نالج اینڈ فیکٹ کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔